دردانہ میڈم میں آپ کی طرف جانا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے تھرو آؤٹ اپنے کریئر میں جب آپ فلمس کر رہے ہوتے ہیں, شوٹنگس کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا میرے خیال سے 24/7 شوٹنگس پر ہوتے ہیں, آپ 15 20 دن پیک کر کے شہروں میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ ریلوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. اتنا تو پتہ ہے کہ یو آر آلویز میکنگ میموریز. لیکن دوران شوٹنگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ جائے یا اٹریکشن ہو یا کوئی آپ سے محبت کا اظہار کر دے یا کوئی پرپوز کر دے یا آپ کو کوئی اتنا پسند آ جائے کہ آپ شادی کا سوچیں, کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو یا آپ نے کچھ ایسا ایکسپیرینس کیا ہو؟ حقیقت ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت سارے چاہنے والے ہوتے ہیں, اور جب ایک فلم آرٹسٹ ہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی پلانے والا سیٹ کا وہ بھی اس کا عاشق ہوتا ہے, اور جتنے اس کے فینس ہوں گے, جتنے لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے, اتنا اس کی کامیابی کا ہوگا. تو باقی رہی جہاں تک آرٹسٹ نے پسند کرنا ہے یا میں نے پسند کرنا ہے, وہ بھی ایک کلاس ہوتی ہے کہ کہاں پہ آگے جا کے روکتے ہیں. ہزاروں لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں آپ کو, لیکن ظاہر میری زندگی میں بھی کسی جگہ تو میں بھی رکی ہوں گی نا. ظاہر ہے, ہاں جی, یہی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں کب کیسے. میں آج نام لوں گی, اللہ انہیں جنتوں میں جگہ دے, اسلم ڈار صاحب, جو کہ وہ بہت بڑے پاکستان کے ڈائریکٹر ایسوسیشن کے چیئرمین پروڈیوسر تھے, اور انہوں نے مجھے سب سے پہلے چانس دیا. اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ وہ میرے محسن تھے, پھر وہ میرے استاد تھے, پھر وہ میرے لور بھی بنے, پھر میں نے اینڈ دا اینڈ شادی بھی ان سے کی. اور کتنے نفیس آدمی تھے, جن لوگوں کو یاد ہے وہ اتنے عمدہ آدمی تھے. بالکل. اور میں دیکھتی ہوں, میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میری کامیابی جو آج میں یوٹیوب چینل پہ اپنا میں نے جو ایک مقام بنایا ہے وہ بھی دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے. اور ہمیشہ انہوں نے کبھی مجھے گرنے نہیں دیا, مطلب بائی اسٹینڈ. جیسے انہوں نے ہمیشہ بنٹو صاحب نے کوئی نہ کوئی فلم بنائی اور انہوں نے بھی میرے ساتھ مطلب مجھے لے کے چلے, مجھے کوئی لے نہ لے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, لیکن مجھے پتا تھا کہ اسلم ڈار صاحب نے میرے بغیر نہیں بنانی. بلکہ یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑے بڑے پروڈیوسروں کی انہوں نے فلمیں چھوڑ دی. مطلب اگر آغا جی گل نے ایک فلم بنائی تو اس میں وہ میرا خیال ہے اردو کی اور کو پروڈکشن تھی, تو اس میں کہیں میں فٹ نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی ان کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ یہ فلم کسی اور سے بنوا لیں. انہوں نے میرے لیے وہ قربانی دی, میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتی. بہت بڑے پروڈیوسر تھے, بگ پروڈیوسر تھے. سرور بھٹی صاحب کی ایک فلم بھی بنی حسن بازار, پتہ نہیں کہ یہ کوئی ایسی فلم, سلما آغا والی, بازار حسن. بازار حسن, بالکل بازار حسن. وہ انہوں نے میرے لیے وہ بھی فلم چھوڑی. وہ اس لیے کہ وہ لوگ کچھ جیلس بھی ہوتے تھے, وہ کوشش کرتے تھے اسے کٹ کریں گے تو ان کی آپس میں کلیش ہو جائے گا, تو یہ الگ الگ ہو جائیں گے. کیونکہ میں بڑی خوش اخلاق تھی, بڑی ملنسار تھی, تو ہر بندہ یہ سوچتا تھا کہ کیوں نہ ہم اس کے دیوانے بن جائے. تو وہ ڈار صاحب سے بھی لگنا شروع ہو گئے. تو ڈار صاحب کی وجہ سے لوگ کئی ایسے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے آج تک نہیں مجھے لیا, وہ جیلسی میں کہ یہ اسلم ڈار صاحب کے ساتھ کیوں ہے. اچھا میڈم جی, ایک بات ہوتی ہے ہماری جو ہیروئنز ہیں ان کی آپس میں بے انتہا دشمنیاں نظر آتی رہتی ہیں. جی بالکل. ہر وقت نمبر 1 کی دوڑ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے بہت پہلے سے, بہت پہلے سے. مگر آپ کے ساتھ آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے جو پی آر ہے آپ کا, دوستیاں ہوئی اپنی کسی کولیگز کے ساتھ, آپ کے وقتی ہیروئنز کے ساتھ, کہ نہیں ہو سکی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے نا, میں نے ہمیشہ اتنا ملنا جلنا رکھا ہے کہ جو چلتا رہے. میں اتنا کسی میں نہیں جاتی. میں نے اگر مجھے کسی ڈائریکٹر نے لیا اپنی فلم میں تو اس نے کہا جی آپ کے 2 گانے ہیں, ان کے 4 گانے ہیں, یا اس نے کہہ دیا جی میرے 4 گانے. جیسے انوکھا داج فلم تھی, اس میں میرے 4 گانے تھے اور آسیہ بیگم کے 2 گانے تھے. تو آسیہ بیگم نے کہا میں نے فلم نہیں کرنی, تو ڈار صاحب نے کہا آپ نے نہیں کرنی نہ کرے, میرے کریکٹر کی ڈیمانڈ ہے, اس کے 4 گانے ہیں, ایک اس کا بھائی کے ساتھ گانا ہے, ایک اس کا ہیرو کے ساتھ گانا ہے, ایک آپ کے ساتھ ڈیوٹ ہے, تو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق میں نے گانے بنائے. تو ایسا بہت دفعہ ہوا, کئی فلم اس میں کٹ بھی ہو گئی, کئی فلموں والے نے مجھے نہیں چھوڑا. مطلب ایک فلم تھی بڑی اچھی, وہ تیری میری ایک مرضی, شباب کے نام ان کے بیٹے نے بنائی تھی, نظر شباب نے. وہاں سے مجھے بڑا کٹ کروانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ کہتے ہیں جو نصیب ہوتا ہے وہ چلتا ہے, جہاں اللہ کو منظوری ہوتی ہے. تو باقی میں واحد پاکستان کی ایسی آرٹسٹ ہوں, میں نے نہ تو کبھی کسی کی برائی کی ہے, نہ کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے, نہ کسی کو یہ کہا کہ جی اس کے اتنے گانے ہو تو میرے اتنے گانے. ساڈے جو لوگ نے نا اس معاملے سے خود کفیل نے, تسی کچھ بھی نہ کہو وہ سن لیندے نے, آپ سمجھائی تو انہاں اپنا اندر بول پیندا ہے. آپ بار بار انوکھا داج پہ آتی ہیں, اس کا ذکر کرتی ہیں, سورا تے جوائی تانوں کیویں بھول گئے؟ سورا تے جوائی تو میری, وہ تو میری سٹارٹ یاد کرائی تھی, یاد آیا, سورا بھی تے جوائی بھی یاد آیا. دلاں دے سودے میری بہت اچھی مووی. دلاں دے سودے جب آپ کہتی ہیں
تو تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. میں اس لیے کہنا ایک چاہتا ہوں, پرانی فلم تھی نا دلا دے سودے, یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دلا دے سودے ایک بلیک اینڈ وائٹ تھی. یاد ہے فردوس اسد بیگم, بخاری صاحب کی, ہاں جی, فردوس بیگم اور جی اعجاز صاحب بالکل کی. مجھے یاد, آپ کی تھی دلا دے سودے رنگین, اور شاہد صاحب تھے آپ کے ساتھ اس میں. بالکل بالکل, دو کا فرق ممتاز ہے. علی جاز ننا, جب یہ چلا نا سارا ٹرینڈ, پھر اس میں بھی بڑی اچھی اچھی فلمیں دلا بنی. دے سودے ہمارے دل کے بڑی قریب فلم ہے, آپ کے بھی دل کے بہت قریب. جی, بی بی فردوس سے کتنی واقفیت تھی, کتنی محبت تھی آپ کو؟ باجی فردوس سے, باجی فردوس یہ سمجھ لیں کہ فلم انڈسٹری میں کہیں نہیں جاتی تھی, آپ کو تو پتہ ہے, آپ بھی ان کے بہت قریب رہے ہیں. اگر وہ آتی تھی تو میرے گھر میں آتی تھی, کبھی میں نے میلاد شریف کرنا, انہیں بلانا, اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں. اور کئی لوگ انہیں بھی پوچھ رہے تھے کہ بھائی جی تسی دردانہ دی گھر کیوں جاندے ہو, جبکہ کبھی کام بھی نہیں ہم نے اکٹھے کیا. بالکل. تو وہ کہتے وہ مجھے اتنے پیار سے کہتی کہ میں جواب نہیں دے سکتی. میں بنٹو ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور والا سامنے بیٹھی ہیں, میں بیٹھا ہوں, میں تو ان کو چاہنے والا ہوں, یہ ان کے ساتھ اسی انڈسٹری کا حصہ تھیں. بالکل حضور والا, ہم نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے اندر جو درویش عورتیں دیکھی ہیں, برا نہ مانیے گا, میں درویش اس معنی میں کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک دیکھی ہیں, اور جو میری آنکھ نے دیکھی ہیں, میں اس کے متعلق اپنا حلف دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 3 عورتیں. سب سے پہلے مالکہ ترنم مادہ نور جہاں, جو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا, میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. اس کے بعد بی بی فردوس بیگم, اللہ کے اتنے قریب تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور تیسری میری بہن اور آپ کی ہیروئن سائمہ بیگم. سر تینوں درویش عورتیں ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں ان کی بد دعا نہ لیں, ان کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے سوچیں. انہیں اللہ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ خلق کے دلوں میں ڈال دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی پیارے ہیں. خدا کے لیے جب آپ لوگ باتیں بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, حسد, جلن اور رقابت کی آگ میں جلتے ہوئے آپ اپنے آپ کو خود جلا رہے ہیں, خود سلگیں گنچولو. اور اپنے لوگوں کو, اپنے ایکٹرز کو, اپنے پروڈیوسرز کو, اپنی فلموں کو محبت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اونج تے نعرے لانے تے اونج فلمیں ویکھنیاں جا کے سرحد پار دیاں, یہ منافقت ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات نہیں کرتے ہیں, ہم سے میچ نہیں کھیلتے ہیں. یہی تو اپنی پاکستانی فلمیں دیکھیں, عید میں نکلیں, پاکستانی فلموں کو پروموٹ کریں. تجھے دیکھو کوئی پاکستانی فلموں کو کمنٹس بھی عجیب و غریب لکھن گے, انڈیا کے ان کو کوئی احساس کمتری ہے, ہم سے تو بات کرتے نہیں ہیں. ہم 2 کنٹری ہیں, ہمارا کام ہے ساری مخالفت کرنا, اسی انہوں نے کریے. بلا کے مر گئے سی کہ آ کے ساڈے نال چیمپئن ٹرافی کھیلو, انہوں نے اپنا سٹانس نہیں بدلیا. کبھی ہمیں ہم چلیں گے نہ جاتے کھیلنے, میں کہتا ہوں کیوں کھیلنے گئے. اور بات یہ ہے کہ نعیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نعیم صاحب کو کوششیں یاد ہیں کہ بڑی کوششیں کی گئیں کہ جی یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے, یہ فلانا ماڈل ہے, کوئی بھی ماڈل کا نام دے دیجیے, بات وہی ہے. وہ دبئی چلے گئے, وہ یہاں نہیں آئے, ہم سائے میں ہوتے ہوئے. کیا کیا پیشکشیں کی گئی. ایک پیشکش نعیم صاحب کے سامنے بات ہو رہی تھی کہ ہم آپ کو یہ کرتے ہیں کہ جو ہی میچ ختم ہوگا ایک سیلڈ آرمڈ بس آپ کو سیدھی سرحد پار لے کے جائے گی واگا سے. یاد ہے آپ کو یہ بھی ہوا تھا, اور آپ کو ہوٹل میں رکھا جائے گا امرتسر میں, لیکن نہیں مانی انہوں نے. میں 2 ملکوں کے درمیان نفرت کو نہیں بڑھا رہا, میں مگر آپ کے دلوں میں اپنی ایک خودی پیدا کرنا چاہتا ہوں. ایک انا بھی ہوتی ہے جو قومی انا ہوتی ہے, خدا کے لیے اسے نہ بیچ دیں آپ اپنے چند لمحوں کے مزے کے لیے.